امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام عصر علیہ السلام اور عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و ارواحنا لہم الفداء کے مقدس و مبارک بارگاہ میں ہدیہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولنا داءہم یا علی مدد یا ابا صالح المہدی ادرکنا اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ متعدد احادیث و روایات میں متواتر اسانید کے ساتھ نہایت ہی صحیح اور معتبر کتب میں جماعت عمریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے اور حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں گے اور ان کو مجھ سے دور کیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابی ہیں۔ کہا جائے گا کہ آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کیں۔ ان روایات کو بالاجمال اختصار کے ساتھ پچھلے درس میں آپ کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس روایت کے متعلق بلکہ ان روایات کے متعلق جماعت عمریہ کا صفائی اور ان کا جسٹیفیکیشن اور ان کا توجیہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ احادیث اہل ردہ کے متعلق ہے، جو لوگ مرتد ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب کی باتوں میں آ گئے تھے، وہ صحابہ جو بیچارے جہل کی وجہ سے سادگی کی وجہ سے بہک گئے تھے، کافر مرتد ہو گئے تھے، ان کے متعلق ہے۔ ہم ان سے بھی تبرہ کرتے ہیں اور ان کو صحابہ نہیں مانتے کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، لیکن ان احادیث کا تعلق جمہور صحابہ سے نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں شارح مسلم جناب نووی کا قول بھی دکھایا کہ انہوں نے المفہم فی شرح مسلم جناب قاضی عیاض الیحسبی کا قول نقل کیا تھا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحقن سحقن کہا ہے کہ دور رہیں یہ لوگ، حالانکہ اہل کبائر امت کے ہوں تو ان کی وہ شفاعت کرتے ہیں۔ اس لیے دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث مرتدین کے متعلق ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی شخص مشرک نہ بھی بنے، نبوت کا انکار بھی نہ کرے، لیکن وہ صاحب بدعت ہو دین میں، وہ دین میں ایسی بدعتیں داخل کریں کہ وہ اہل بدعت میں سے ہو، تو وہ اس کا بھی زمرہ کفر میں ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شفاعت نہیں کریں گے۔ ایک شخص مثلا چوری کرتا ہے، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، کبیرے کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا حساب جدا ہے اس شخص کے سے جو دین میں بدعت لاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث باندھتا ہے، افتراء کرتا ہے۔ حالانکہ جو شخص جھوٹی احادیث میں افتراء کرتا ہے، دین میں بدعت لاتا ہے، اگرچہ نبوت کا انکار بھی نہ کرے، کسی اور نبی کے نبوت کا شہادت بھی نہ دے، مشرک بھی نہ بنے، اس کے باوجود وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے متعلق مجھ سے میرے بارے میں اس نے جھوٹی حدیث باندھی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص مشرک بنے یا کسی دوسرے نبی، جھوٹے نبی کے نبوت کا وہ اقرار کرے تو پھر اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اہل کبائر کا، امت کے اہل کبائر جو ہیں، جو کبیرے کے مرتکب ہوئے ہیں، بے نماز ہیں، کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے نامحرم کی طرف دیکھا ہے، کسی نے زنا کیا ہے، نستجیر باللہ، ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن ایسے بھی گناہ ہیں جن سے انسان کافر بن جاتا ہے، اگرچہ وہ مشرک نہ بنے، نبوت کا انکار نہ کرے، لیکن وہ مشرک بنتا ہے اور کافر بنتا ہے اور اس کی وہ شفاعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے ایک بہت واضح جواب پیش کروں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث میں جو فرمایا ہے ان سے ہی ان کا جواب ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا جواب دوں، ملاحظہ فرمائیے کہ
مسعود ابن الحسین البغوی جو جماعت عمریہ کے بہت بلند پائے کے محدث بھی ہیں اور بہت بلند پائے کے مفسر بھی ہیں، انہوں نے کیا اس کے متعلق کہا ہے؟ ان کے اپنے بلند پائے کے علماء نے خود مقرر کہا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا۔ مرتد نہیں ہوا یعنی وہ مشرک نہیں بنا، مسیلمہ کذاب کا پیروکار نہیں بنا۔ پہلے میں مسعود ابن الحسین کا جو ہے زندگی نامہ آپ کے خدمت میں نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ المسعود ابن الحسین ابن مسعود الفراء البغوی صاحب التحذیب الملقب بمحی السنہ، ان کا لقب ہے محی السنہ۔ ان کے متعلق کہا ومن مصنفاتی شرح السنہ والمصابیح ومعالم التنزیل، اور ان کے اور بھی کتاب ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ جو ہمیں آپ کو دکھائیں گے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ کان اماما جلیلا ورعا زاہدا فقیہا محدثا مفسرا، یہ ان کے بہت بڑے جلیل امام ہیں، صاحب تقوی، صاحب زہد، فقی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، جامعا بین العلم والعمل، علم و عمل میں انہوں نے جمع کیا ہے، سالکا سبیل السلف لہ الفقہ الید الباسطہ، اور فقہ میں ان کا بہت ید طولہ ہے۔ اگلے صفحے میں فرمایا وکان البغوی یلقب بمحی السنہ وبرکن الدین، اس کا لقب ہے رکن الدین اور لقب ہے محی السنہ، وقدرہ عال فی الدین والتفسیر وفی الحدیث، اور اس کا مرتبہ دین میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں بہت بلند ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے والد، ان کے جو والد ہیں وہ قاضی القضات السبکی، جو اپنے زمانے میں شام میں یہ قاضی القضات تھے، بلکہ ان کا نام ہے السبکی الکبیر، اس کو بولتے ہیں تقی الدین السبکی، لقب ان کا تقی الدین ہے سبکی۔ متسع الدائرہ نقلا و تحقیقا، ان کا علوم کا دائرہ کافی نقل میں اور تحقیق دونوں میں کافی وسیع تھا۔ وکان شیخ الامام یجل مقدارہ جدا، اور ہمارے والد، ان کے والد ہیں شیخ علی بن عبد الکافی تقی الدین السبکی الکبیر، جو بہت بلند، نہایت بلند درجے کے محقق رہے ہیں وہ، اور بہت سارے علوم پہ ان کا بہت بڑا عبور حاصل تھا، اور یہ ابن تیمیہ کے معاصر تھے تقی الدین السبکی، اور یہ بہت بلند درجے کے عالم ہیں، ان کو سبکی الکبیر کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی ان کے بیٹی کی شاگرد ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میرے والد ان کی بہت تعریف کرتے تھے، وَيَصِفُهُ بِالتَّحْقِيقِ مَعَ كَثْرَةِ النَّقْلِ، اور ان سے نقل بھی کرتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ بہت زیادہ انہوں نے حدیث نقل کی ہے، اور کہتے تھے کہ یہ بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے الحسین بن مسعود کی بڑی تعریف کی ہے۔ سیر اعلام النبلاء تألیف الذہبی الناصبی، جزء 19 طبع مؤسسۃ الرسالہ، 19واں جلد۔ البغوی شیخهم الامام، ان کا شیخ ہے، ان کا امام ہے، علامۃ القدوۃ الحافظ، علامہ ہیں، پیشوا، قدوہ یعنی پیشوا، الحافظ شیخ الاسلام، ان کے شیخ الاسلام یعنی اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم، سب سے بڑا عالم۔ محی السنہ، لقب ان کا محی السنہ ہے، حسین ابن مسعود الفراء البغوی، شافعی مذہب میں تھے، مفسر ہیں، صاحب تصنیف ہیں، تصانیف ان کا شرح السنہ، معالم التنزیل، مصابیح، اور ان کی کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ اور آگے اگلے صفحے میں کہاں کہ وَكَانَ الْبَغَوِيُّ يُلَقَّبُ بِمُحْيِ السُّنَّةِ وَبِرُكْنِ الدِّينِ، ان کا لقب تھا محی السنہ اور رکن الدین۔ وَكَانَ سَيِّدًا إِمَامًا عَالِمًا عَلَّامًا زَاہِدًا قَانِعًا بِالْيَسِيرِ، بہت بڑے عالم تھے، لقب ان کا رکن الدین ہے، سید تھے، امام تھے، عالم، سید یعنی بہت معزز شخص، نہ یہ کہ وہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے، زاہداً قانعاً بالیسیر، اور ان کی بہت تعریف کی۔ اچھا، اتنے بڑے عالم جو ہیں، ان کی میں تصنیف آپ کو دکھاؤں۔ شرح السنہ، کتاب شرح السنہ لمسعود ابن الحسین البغوی، تحقیق شعیب الارناؤوط، الجزء 15، 15واں جلد، کتاب شرح السنہ کی، وہی وہ مسعود ابن حسین بغوی صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 123 کے انتہا میں لم یزالوا
مرتدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد اللہ نے ان سے خطاب فرمایا کہ یہ صحابہ آپ کے بعد مرتد ہوئے ہیں. صفحہ نمبر 123 اس میں وہی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا. وہی حدیث کہ میں کہوں گا اصحابی او فیقول انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم. وہی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ فوراً، بلکہ جب سے آپ ان سے مفارق ہوئے تھے، آپ کے مفارقت کے بعد یہ ہمیشہ مرتد ہی رہے ہیں. اچھا، اس قول کے شرح میں کہ لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اس کی شرح میں مسعود بغوی فرماتے ہیں اچھا وقوله لم يزالوا مرتدین لم يرد به الردة عن الاسلام. اس سے مراد کہ لم یزالوا مرتدین، یہ صحابہ ہمیشہ مرتد رہیں. اس سے مرتد سے مراد یہ نہیں ہے کہ دین اسلام سے یہ مرتد ہو گئے، یعنی مشرک ہو گئے، بت پرست ہو گئے، یا کسی اور دوسرے نبی کے یہ انہوں نے اقرار کر لی، یا یہودی بن گئے، نصرانی بن گئے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے ارتداد. انما معناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها. اس کا معنی ہے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے کہ یہ ان لوگوں نے بعض حقوق واجبہ ان سے انہوں نے کوتاہی کی ہے. بعض جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، بعض ایسے حقوق ان صحابہ پہ تھا جو نہایت ہی اہم تھا، ان سے انہوں نے کوتاہی کی ہے. اچھا بلی میں ذرا بڑا کر کے دکھاؤں آپ کو. والتأخر عنها ولذلك قید بقوله على اعقابهم، اسی لیے اس میں کہا کہ اپنی ریڑھیوں پر، اپنی ایڑیوں پر، اعقاب ایڑی کو بولتے ہیں جو پاؤں میں ہوتا ہے، اپنی ایڑیوں میں یہ پلٹ گئے ہیں. اچھا اب ایڑیوں میں پلٹ گئے ہیں کیسے؟ اس کے بعد کی تائید کرتی ہے کہ یہ ارتداد از دین نہیں ہے، بلکہ ارتداد یعنی ایسے کام کیے ہیں انہوں نے کہ ان سے ان کو جہنمی بننا پڑتا ہے. اچھا یہ ایڑیاں کیسے دلالت کرتی ہے کہ ان کے ارتداد کفر سے نہیں ہے؟ ارتداد بلے تقصیر عن الحقوق، تقصیر عن الواجبات ہے، اس کی یہ بیان نہیں کرتا. وَلَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ بِحَمْدِ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب دیکھیے ارتداد جو ہوتا ہے کہ بت پرست بنے کوئی شخص جا کے کسی اور نبی کا قائل ہو جائے، یہودی نصرانی مثلا بت پرست بن جائے. وہ خود کہتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی ایک شخص نہیں بنا ایسا. تو پتہ چلا عزیزو، جیسے اس بہت بڑے محقق نے فرمایا ہے کہ قرآن نے خداوند متعال نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بلکہ خطاب فرمائے گا روز قیامت کہ یہ مرتد ہو جائیں گے. تو ان کی ارتداد اس طرح کی ارتداد نہیں ہے کہ یہ بت پرست بنے ہوں صحابہ، نہیں، انہوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں جن کی وجہ سے ان سے حوض کوثر سے ان کو نکالا جائے گا، بگایا جائے گا، ان کو جہنم دھکیلا جائے گا کفار کے ساتھ ہیں، اور خطاب کیا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں. لیکن اس ارتداد سے مراد یہ نہیں کہ وہ بت پرست بنے ہیں، اس ارتداد سے مراد تخلف عن الحقوق الواجبہ، حقوق واجب، ایسے حق واجب ان صحابہ پہ تھا، انہوں نے انجام نہیں دیا، اس سے یہ کوتاہی ہو گئی، ان سے گناہیں سرزد ہو گئی ہیں. بہرحال اما مشرک بنے ہوں، صحابہ میں سے کوئی مشرک نہیں بنا. پھر وہ کہتا ہے ان مرتد قوم من جفات العرب. اچھا یہ فرمایا کہ بھائی ان مرتد صرف وہ بنے ہیں، مرتد ہوئے ہیں جو عرب میں بدو عرب کے تھے، جفات العرب، وہ تو صحابی تھے ہی نہیں. عرب کے صحرا میں رہنے والے وہ مسلمان بنے تھے، مثلا وہ مؤتلفۃ قلوبہم میں سے تھے، ان کو کچھ پیسے دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھجوائے تھے، مسلمان ہوئے تھے. کبھی انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، صحرا میں رہتے تھے عرب. سنا تھا کہ بھئی کوئی اسلام کوئی دین ہے، پیسے ملتے ہیں، چلو مسلمان ہو گئے. سنا کہ مسیلمہ کذاب نبی ہیں، نبوت کی ادعا کی ہے، تو ان کے پاس گئے. یہ ایسے بدو عرب صحرائی ہیں، وہ مسیلمہ کذاب کے پیروکار بنے تھے. اچھا اور فرمایا کہ وقوله اصحابی انما صغر ليدل على قلة عددهم. اچھا کہا کہ یہ تو اسی لیے اصحاب کہا ہے، اصحاب صیغہ تصغیر میں ہے،
مثلاً آپ کہتے ہیں کسی کو یہ میرا اخت ہے، یہ میری بہن ہے، اب اس کی تصغیر کہیں گے یہ میری چھوٹی بہن ہے اخیہ، یہ تصغیر کرتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ محبت دکھائیں، یا کسی شخص کی تحقیر کریں کہ یہ رجیل، یہ تو چھوٹا سا آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہی نہیں ہے، چھوٹا سا تم آدمی ہے، رجیل تحقیر کے لیے یا محبت کے لیے، بنیہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، پیار کے لیے۔ اسیحاب، تو یہ اسیحاب جب جمع باب افعال ان ابواب میں سے ہیں جن میں تسخیر بنتا ہے، بعض جمع بعض جمع کے صیغے میں تصغیر بنتا ہے، اسیحاب میں جمع تصغیر بنتا ہے، لیکن اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ قلت عدد کی کے بیان کرنے کے لیے ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قلت عدد کے لیے ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اتمام حجت کے لیے، انہائے عذر کے لیے، کہ یہ لوگ ان لوگوں کو آپ کیوں حوض کوثر سے لے کے جا رہے ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے صحابی ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ جب پتہ ہی ہے کہ آپ کے صحابی آپ کے بعد، چلیں عدد کم ہی کہیں، عدد کم ہی کہیں، وہی لوگ جو تھے مثلا 4 5 10، آپ فی الحال تنازع نہیں کرتے عدد پہ، آپ کے جو تھوڑے سے صحابی تھے وہ مرتد ہو گئے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو اس وقت روز قیامت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کہنے کہ بھئی یہ میرے صحابی ہیں، جب دنیا میں آپ خود خبر دے چکے ہیں کہ آپ کے بعد مرتد ہو جائیں گے، یہ جہنمی ہوں گے، تو وہاں پہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شفاعت کرنے کی ضرورت کیا کہ یہ میرے صحابی، ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہاں، یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو مزید ذلیل کیا جائے، اور خدا ان کو حوض کوثر پہ کیوں آنے دیا ہے؟ ملائکہ نے ان کو حوض کوثر پہ کیوں آنے دیا ہے؟ اس لیے ان کی مزید تذلیل ہو جائے، کیونکہ اگر وہ حوض کوثر پہ نہ لائے جائیں، اسی طرح سیدھا جہنم چلے جائیں، اس میں اتنی تذلیل نہیں ہے کہ ان کو حوض کوثر پہ لایا جائے۔ دیکھے کہ جو ایماندار المؤمنین ہیں، جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی ہے، گناہگار بھی تھے تب بھی شفاعت کی ہے، وہ ماشاءاللہ اونچے مقامات پر ہیں، تو یہ صحابی ہونے کے باوجود یہ ان کو جہنم لے کر جایا جا رہا ہے، تو ان کے دل میں مزید حسرت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے مثلا کہ یہ میرے صحابی ہیں، ظاہری طور پر شفاعت کرنے کے لیے، اور خدا کہیں گے کہ نہیں یہ مرتد ہوئے تھے، تو ان کی مزید تذلیل ہوگی، اور مزید ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے گمراہ ہیں کہ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی منظور نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی منظور نہیں۔ تو اس لیے اگر اسیحابی شفاعت کے مقام پر، وہ گرچہ حقیقی شفاعت نہیں ہے، ظاہری شفاعت ہے، ظاہری شفاعت ہے تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ ذلت ہو، اور زیادہ سے زیادہ اتمام حجت ہو، انہائے عذر ہو، ان کی کوئی عذر باقی نہ رہے، تو سب کو پتہ چلے کہ یہ کتنے ذلیل ہیں، کتنے کمینے ہیں۔ اس مقام پر اگر اسیحابی کہا ہو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی قلت عدد بتانے کے لیے اسیحاب کہا گیا ہو، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صیغہ تصغیر محبت دکھانے کے لیے ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں انہم منی، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اگر کبھی بعض روایات میں اسیحابی بھی آیا ہو تو وہ شفاعت کے مقام پر تحبب کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، گرچہ یہ شفاعت ظاہری شفاعت ہے، حقیقی شفاعت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ واضح ہے۔ تو لذا یہ کہنا کہ اسیحاب دلالت کرتا ہے کہ اس کی عدد کم ہے، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی وجہ ہو، اور بھی وجہ ہو سکتا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور پھر ہم آگے جا کے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے کہ قطعاً یہی ہے کہ ان کی عدد زیادہ ہے، ان کی عدد کم نہیں ہے۔ لیکن ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارتداد جو مثلا قاضی عیاض نے کہا ہے، یا قبیصہ جو شیوخ بخاری میں سے ایک شیخ ہے، وہ اس کے کا کلام بخاری میں موجود ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرتدین سے مراد وہ اہل ردہ ہیں جنہوں نے ارتداد اختیار کی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ یہ کلام باطل کلام ہے، اور خود جناب بغوی نے تصدیق کی کہ کوئی صحابہ مرتد نہیں ہوا، صحابہ میں سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا، مسیلمہ کذاب کا پیروکار نہیں بنا، اور یہ بہت بلند پائے کے عالم ہیں، اور ان کا قول، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، ان کا قول آسانی سے جھٹلایا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، ابو سلیمان الخطابی، جو سب سے پہلے جس شخص نے بخاری کی شرح لکھی ہے، ابو سلیمان الخطابی ہے،
اور بہت بلند پائے کے عالم اور محدث ہیں، اور یہ 3 اور 4 صدی ہجری میں رہنے والے ہیں۔ میں پہلے ان کا زندگی نامہ آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر جو ہے ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی نص سے کلام کہ وہ تصریح کرتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا۔ سیر اعلام النبلاء تألیف الذہبی الناصبی، الجزء 17، اس کا 17واں مجلد، طبع مؤسسة الرسالہ، صفحہ نمبر 23۔ الخطابی، ابو سلیمان الخطابی، ان کا امام علامہ حافظ لغوی ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم خطاب البستی الخطابی صاحب التصانیف، ولد سنة 10 و300، تو یہ 4 صدی کے ہیں۔ یہ سنت 300 اور کچھ 310 اور 320 کے درمیان متولد ہوئے ہیں۔ اچھا، اگلے صفحے میں دیکھیں ان کی تعریف میں کیا کہتے ہیں۔ حدث عنہ ابو عبداللہ الحاکم وهو من اقرانی فی السن والسند، ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری جو صاحب مستدرک الصحیحین ہیں، انہوں نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ ہم عمر اور ہم سن تھے۔ ان کے متعلق فرمایا وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم وطوف ثم ألف في فنون من العلم، طلب علم، طلب حدیث، طلب علوم میں یہ انہوں نے کئی سفر اختیار کی تھی، اور یہ اصل میں یہ علاقہ جو افغانستان کا ہے، سیستان افغانستان میں جو پڑتا ہے، بست لشکرگاہ کہلاتا ہے، وہاں کا تھا، جہاں ابن حبان بھی وہیں اس علاقے کا ہے۔ تو وہاں سے وہ نکلا اور اس نے بہت سفر کی طلب علم میں، اور بہت ملکوں کا، بہت علاقوں کا انہوں نے سیر کیا، پھر انہوں نے بہت سارے علوم میں تالیف کی، وصنف وفی شیوخی کثرہ وکذالک فی تصانیفہ منہا شرح السنن، اور ان کے بہت سارے اساتید رہے ہیں اور بہت سارے بھی تالیفات ہیں۔ اچھا، تو ان کی دیکھیں اعلام الحدیث فی شرح صحیح البخاری، یہاں پہ ان کے سن ولادت لکھا ہے 319 میں، 319 میں یہ ولادت ہوئی، 388 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ ہے اعلام الحدیث، یہ شرح بخاری ہے، اولین شرح بخاری کا سب سے پہلا جو شرح ہے وہی یہی۔ اچھا، صفحہ 1536 میں وقولہ ما زالوا مرتدین علی اعقابہم، یہ تو ہمیشہ مرتد رہے ہیں، جو احادیث میں نے عبداللہ ابن عباس کی آپ کو پچھلی درس میں آپ کو پڑھا بھی اور دکھایا بھی۔ اچھا، بخاری میں سے لم یرد بہ الردۃ عن الاسلام، اس سے مراد نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوئے تھے اسلام سے ہیں، ولذلك قید بقولہ علی اعقابہم، ومعناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے بعض حقوق واجبہ سے انہوں نے کوتاہی کی تھی۔ اچھا، وَلَمْ يَرْتَدَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ میں سے کوئی بھی ایک شخص مسلمان جو تھے وہ مرتد نہیں ہوئے۔ اچھا عزیزو، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ صرف بدو تھے، عرب کے صحرائی لوگ تھے، وہ صرف وہ مرتد ہوئے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ عزیزوں کی یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف صحرائی ہیں جو مرتد ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بخاری کی یہ حدیث دکھاؤں کہ دیکھیں بخاری نے خود کیا روایت کی ہے۔ صحیح بخاری، ترجمہ مولوی ستار حماد، جلد 6، صفحہ نمبر 121 میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کہ یہ ایک روایات ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو روایت دکھانا چاہوں گا، روایت نمبر 6584 میں۔ اچھا، عن ابن عباس هكذا سمعت من ابي عياش فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فيقول انهم مني فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ ابو سعید خضری سے میں نے اس طرح سنا کہ اس میں اس روایت میں وہ اس طرح اضافہ کرتے تھے اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، یہ تو مجھ سے ہیں۔ دیکھیں ابو سلیمان الخطابی اور
حسین بن مسعود البغوی، دونوں نے کہا کہ صحابہ میں سے کوئی ایک مرتد نہیں ہوا، ایسا ارتداد کہ وہ مشرک بنا ہو، بت پرست بنا ہو، بتوں کو سجدے کی ہو، یا مثلا کہ وہ کسی اور نبی کے قائل ہو گیا ہو۔ لیکن ان کا جو کہا گیا لم یزالوا مرتدین، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے، بعض حقوق واجبہ میں، جیسے ہم کرتے ہیں بعض حقوق واجبہ میں، مثلا ہمارے پاس اوپر بھی بہت سارے حقوق واجب ہیں، ان میں کوتاہی ہوتی ہے، تقصیر ہوتی ہے، ان سے کیا گیا ہے، اس لیے ان سے کہا گیا ہے۔ چلو یہ بات ہم اس کا مان لیتے ہیں کہ صحابہ مرتد اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ بت پرست بنے ہوں، اس طرح نہ بنے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کا اضافہ کرنا کہ وہ ان کی تقصیر صرف یہ تھی کہ حقوق واجبہ میں انہوں نے تاخیر کی تھی، وہ بات نہیں مانتے، اس کے ہم جواب آگے آ کے دیں گے۔ لیکن یہ بات کہ وہ تو جو مرتد بنے تھے وہ تو عرب کے بدو تھے ہیں۔ تو دیکھیے عزیزو، یہاں پہ حدیث میں کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا کہ عرب یہ تو انہم منی، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو واضح و آشکار ہے کہ عرب میں جو صحرا میں جو لوگ رہتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی شرف صحبت نہیں پائی، وہ صحابہ میں سے نہیں تھے۔ اگر وہ مرتد بت پرست یا مثلا مسیلمہ کذاب کے پیروکار بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس میزان کے روح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میرے ہیں؟ یا وہاں پہ میں نے مسلم کی حدیث آپ کو کل دکھایا، پچھلے درس میں دوبارہ تکرار کر کے دیکھ لیں، وہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممن صحبنی ورآنی، وہ لوگ جنہوں نے مجھے میری صحبت حاصل کی دنیا میں اور میری رؤیت حاصل کی دنیا میں۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ یہ حدیث مرتدین کے بارے میں نہیں ہے جو اہل ردہ میں مرتد ہوں، بلے جو مسیلمہ کذاب کے پیروکار والے ہیں ان کے متعلق۔ اور یہ کہنا کہ بدو عرب کے وہ پیروکار بنے ہیں، بہرحال یہ روایت ان کے متعلق نہیں ہے۔ عرب کے بدو، عرب میں صحرا میں رہنے والے بدوی جو لوگ ہیں، اگر وہ بنے بھی ہوں، ہم انکار نہیں کرتے شاید وہ مرتد بنے تھے نہیں بنے تھے، لیکن یہ کہ یہ حدیث ان کے متعلق ہو، یہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے فرمایا جناب بغوی نے اور جناب ابو سلیمان الخطابی نے کہ یہ تو وہ صحابہ کا گناہ یہ ہے کہ یہ جہنم لیے جائیں گے کہ انہوں نے بعض حقوق واجبہ میں انہوں نے تاخیر کی ہے۔ یہ ایک بات ٹھیک ہے، اس کی رد کریں گے ہم۔ اور دوسری بات عزیزو کہ مزید یہ صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم صرف نقل قول کریں بغوی کی اور خطابی کی کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے کوئی شخص مرتد نہیں ہوا، کیونکہ جماعت عمریہ کہیں گے کہ بھائی مسعود ابن حسین بغوی نے اشتباہ کیا، غلط کیا، بھائی کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا کہ ارتداد میرے بعد مرتد ہوئے تھے، وہی کچھ لوگ اندک لوگ قلیل لوگ جو مرتد ہوئے تھے انہی کے متعلق ہے۔ ہم مزید ثابت کریں گے کہ یہ ان جو لوگ جہنم لیے جائیں گے حوض کوثر سے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی گناہ مشرک بننا ہو، ان کا گناہ مسلمہ کذاب کو تسلیم کرنے کا اور تصدیق کرنے کا کی گناہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے، ان احادیث کو میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو۔ یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری، جلد دوم، ترجمہ ہے مولوی محمود داؤد راز صاحب کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 391 میں، حدیث نمبر 1344، کتاب الاحکام، کتاب الجنائز، جنازے کے احکام و مسائل۔ یہاں پہ وہی حدیث ہے، بلے عقبہ ابن عامر سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نکل آئے اور انہوں نے اہل احد پر وہاں پہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ثم انصرف الى المنبر فقال، پھر وہ منبر کی طرف گئے اور منبر پہ انہوں نے خطبہ دیا، انی فرط لکم، میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر، وما انا شہید علیکم، اور میں آپ پر گواہ ہوں، وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، اور خدا کی قسم میں ابھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں،
وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور خدا نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، او مفاتیح الارض، یا یہ کہ مجھے دیا گیا ہے زمین کی چابیاں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بنو، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن میرا خوف یہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت حاصل کرو اور دنیا کی محبت میں ایک دوسرے پر پیشی حاصل کرو۔ اچھا، تو اس روایت کے روح سے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسی حوض کوثر کے متعلق بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میرے بعد مشرک نہیں بنو گے، مجھے ڈر ہی نہیں کہ تم مشرک بنو، لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی طلب میں تم ایسے عمل نہ دکھا جاؤ، ہاں، جس کی مجھے ڈر ہے۔ عزیزو دیکھیے ان کا جو اپنا ترجمہ ہے، مولوی داؤد راز نے کیسا ترجمہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میر سامہ بنوں گا، فرات جو کہ اپنے قوم سے پہلے کہیں کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو، ہاں، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے غافل جاؤ گے۔ اچھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دی ہے، اور اسی حوض کوثر کے ذکر کے ضمن میں خبر دی ہے کہ ان کو ڈر نہیں ہے کہ صحابہ ان کے بعد مشرک بنیں گے، یہ پتہ چلا۔ اسی روایت کو مسلم نے بھی نقل کی ہے عزیزو، مسلم میں، بلکہ مسلم دکھانے سے پہلے میں ایک اور ترجمہ دکھاؤں بخاری کا کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے۔ یہ فیض الباری ترجمہ ہے فتح الباری کا، جو حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے، لیکن بہت ہی ناقص ترجمہ ہے، کوئی کامل ترجمہ نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اچھا، مکتبۃ اصحاب الحدیث نے اس کتاب کو چھاپا ہے، یہ جلد 4 ہے اس کتاب کی۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 557 میں، ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں روایت کو دکھاتا ہوں آپ کو، اگلے صفحے میں روایت پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، اور میں اللہ کی قسم تم پر اس سے نہیں ڈرتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میرے بعد، میرے پیچھے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کے لالچ میں کہیں نہ پڑ جاؤ اور آپس میں حسد نہ کرنے لگو۔ تنافس بولتے ہیں ایک دوسرے پہ پیشی حاصل کرنے کو، تنافس یعنی دنیا میں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی طلب میں ایک دوسرے پر پیشی حاصل کرنے میں آپ اپنے ایک آپس میں مقابلہ شروع نہیں کرنا کہ کون زیادہ دنیا کو حاصل کرے۔ اچھا عزیزو، اس بات کا ڈر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی روایت کو مسلم نے بھی نقل کیا ہے، میں نے آپ کو 2 ترجمے بخاری کے دکھائے، اب ترجمہ مسلم دکھاؤں۔ مسلم ترجمہ وحید الزمان صاحب کا، جلد 6، صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 5976، فقال انی واللہ فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولكن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو۔ تو عزیزو، مسلم میں نے بھی روایت کی، بخاری نے بھی روایت کی کہ شرک، ہاں، کہ صحابہ مشرک ہو جائیں، اس لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرمایا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حدیث ارتداد مرتدین جو مسیلمہ کذاب کے پیروکار تھے ان کے متعلق ہے، یہ بات نہایت ہی باطل ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا ہے کہ شرک ان سے منتفی ہے، یہ مشرک نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی مشرک نہیں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔
اس کے علاوہ عزیزو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی روایات میں فرمایا ہے کہ جن روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے جن کو حوض کوثر سے بگایا جائے گا اور ملائکہ ان کو کفار کے ساتھ جہنم لے جائیں گے، انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. ان کا وجہ ارتداد نہ مشرک بننا ہے، نہ کسی اور نبی کے نبوت کو قبول کرنا ہے، نہ یہودی بننا ہے، نہ نصرانی بننا ہے، نہ دین مسلمہ کذاب میں داخل ہونا ہے. ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعات داخل کرنے کا ہے. اور اس میں اس بات کا بھی رد ہے جو حسین ابن مسعود بغوی اور ابو سلیمان خطابی نے کہا کہ صحابہ نے تو بس بعد حقوق واجبہ میں تاخیر کی ہے کہ انہوں نے کسی بعض واجب جو حقوق تھے ان کو ان کے وقت سے پہلے نہیں پہنچائے، اس لیے ان کے متعلق یہ مذمت آئی ہے. نہیں، حقوق ضائع تو عام مسلمان بھی کرتے ہیں، حقوق میں تاخیر تو عام مسلمان بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خود بیان نہیں کیا کہ ان کی تاخیر حقوق کی وجہ سے ان کو جہنم لیا جائے گا. انہوں نے واضح فرمایا کہ ان کو دین میں بدعات داخل کرنے کی وجہ سے جہنم لیا جائے گا. ملاحظہ فرمائیے، میں ان میں سے بعض احادیث آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں، بعض احادیث مزید دکھاتا ہوں. صحیح بخاری جلد ششم، ترجمہ مولوی عبدالستار الحماد، یہ صفحہ نمبر 118 ہے. کتاب الرقاق باب فی الحوض، حوض کوثر کا بیان. اس میں کئی ایک روایات ہیں عزیزو. سب سے پہلے تو روایت 6576 میں دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، سب آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جاؤ گے. پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. عربی بھی سناتے ہیں آپ. فرمایا کہ انا فرطکم علی الحوض وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي. کچھ آپ میں سے کچھ میرے سامنے لائے جائیں گے اور پھر وہ ہٹا دیے جائیں گے. اچھا، میں عرض کروں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں. یہ میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں. میں کہوں گا کیا؟ یا ربی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں. مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، دین میں کیا نئی چیزیں انہوں نے داخل کی ہیں. تو عزیزو واضح و آشکار کہ ان صحابہ کو حوض کوثر سے دور لیا جائے گا، شفاعت نہیں ہوگی ان کی، جہنم جائیں گے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ وہ مشرک بنے، وجہ یہ نہیں کہ وہ مسلمہ کذاب کے پیروکار بنے، وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے بعض حقوق واجبہ میں تاخیر کر دی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی، نئی چیزیں داخل کی، بدعت داخل کی. دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں. اس کے بعد اسی کتاب میں حدیث نمبر 6582 بھی دیکھیں عزیزو. انس سے روایت ہے کہ انس نے کہا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي، کہ لوگ آئیں گے میرے پاس حوض کوثر میں جو میرے صحابہ میں سے ہوں گے. حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ وہ ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں ہیں، جب میں پہچان جاؤں گا تو وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فَأَقُولُ أَصْحَابِي، تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہے. فَيَقُول، پھر خدا کہے گا یا ملائکہ کہے گا، لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. ترجمہ دیکھیں، میرے حوض کوثر پہ میرے پاس میرے ساتھی لائے جائیں گے، میں انہیں پہچان بھی لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں. تو جن لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کا ارتداد، انہم ارتدوا انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم فارقتہم، یہ تو اپنی ایڑیاں پر جب سے آپ ان سے
مفارق ہوئے تھے اس وقت سے یہ مرتد رہے ہیں، تو ان کا ارتداد یہ نہیں ہے کہ اہل ردہ میں سے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آپ پہ ڈر نہیں ہے کہ آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ ان کا کیا کام ہے، حب دنیا اور دین میں بدعتیں داخل کرنے والے، حب دنیا اور دین میں بدعتیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے دین میں بدعتیں بھی داخل کی ہیں، دنیا طلبی کی وجہ سے داخل کی ہیں، جیسے خمس کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دینے پہ انہوں نے منع کیا تھا کہ خمس اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو نہ دیا جائے، فضاق صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو نہ دیا جائے۔ دنیا طلبی کے سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ حکومت ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، ہاں، اس کو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے چھینا گیا۔ صحابہ نے کیا دنیا طلبی کی، دین میں کیا بدعتیں داخل کی عزیزو، اور یہ دنیا طلبی اور دین میں بدعت داخل کرنا یہی ہے کہ یہ سبب ہے کہ صحابہ وہاں پہ ان کا ارتداد ثابت ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے۔ اچھا، اس کے علاوہ مزید دیکھیے عزیزو حدیث نمبر 6584 کو، بلکہ یہ دونوں حدیث 6583 اور 84 ایک دوسرے کے وہ امتداد ہی ہیں، اس لیے دونوں کو پڑھتے ہیں۔ سہل ابن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ۔ اچھا، خوب دیکھیے، میں حوض پر تمہارا پیش رہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا، یعنی جس کو میں پانی پلاؤں گا، وہ اس کا پانی نوش کرے گا، جس نے اس کا پانی ایک مرتبہ نوش کر لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اچھا، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہیں میں پہچان لوں گا، یہ تو فلانا ہے، اور وہ مجھے پہچان لیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ابو حازم نے کہا فسمعنی النعمان بن ابی عیاش، ابو حازم نے کہا کہ نعمان بن عیاش نے مجھ سے یہ حدیث سنی، فقال هكذا سمعت من سہل، اس طرح تم نے سہل سے سنا؟ فقلت نعم، فقال، اس نے کہا کہ اشہد علی ابی سعید الخدری لسمعته وهو یقول، میں نے ابی سعید خدری سے سنا کہ وہ اس طرح سناتے تھے، اسی طرح سناتے تھے لیکن اضافہ کرتے تھے۔ فاقول، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، تو یہ تو میرے ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، تو میں کہوں گا کہ دور رہے وہ شخص جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا۔ اچھا، اب اردو ترجمہ جو مولوی عبدالستار حماد صاحب کا وہ سنیے۔ سہل ابن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی نوش کرے گا۔ اچھا، یہ تو میں نے سنا دیا آپ کو، اگلا حصہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنی تھی، اور اس میں کچھ اضافہ کرتے تھے، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، کر لی تھیں؟ عزیزو، تو پتہ چلا عزیزو کہ صحابہ نے جو حوض کوثر سے ہٹائے جائیں گے، ان کا حوض کوثر سے ہٹایا جانا اور ان کا وجہ ارتداد اور ان کا جہنم میں لے کے جانا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اصحاب مسیلمہ کذاب کے تھے یا وہ مشرک بنے تھے، یا اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ حقوق واجبہ میں تاخیر کی تھی، اس وجہ سے ہے دنیا طلبی اور دین میں بدعتیں لانا، اور یہ نص احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو میں نے ان کے صحیح ترین کتب سے، معتبر ترین کتب سے، بخاری و مسلم سے آپ کو دکھا چکا ہوں۔ اچھا، کہا جائے گا کوئی کہ بھئی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے صحابہ کی، وہ ان کی قلیل تعداد ہوگی، یہ ان کی قلیل تعداد ہوگی صحابہ کی جو مثلا دین میں بدعتیں داخل کی ہوں، جو جمہور صحابہ میں نہیں ہے ان کا شمار، ان کی قلیل عدد ہے۔ اگر ہم تسلیم بھی کریں صحابہ میں سے، تو وہ کوئی ایسا صحابی رہا ہوگا جس نے سے ایسی غلطی ہو گئی ہوگی، بھلے وہ جمہور صحابہ میں سے نہیں ہے، یا مثلا ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہوگی۔ تو اس کا رد کیا ہے؟
بت عزیزو ہم پہلے ثابت کریں گے کہ یہ ان کی تعداد کم نہیں ہے، زیادہ ہیں، اور یہ جمہور صحابہ ہیں، جمہور صحابہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی درس میں یا علی مدد۔